अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। आप देख रहे हैं शेफ़ दानिश इस्लामिक और मैं शेफ़ दानिश। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जो जगह बहुत बाबरकत जगह है और जिसमें हज़ारों की तादाद में बच्चे तालीम हासिल करते हैं। जगह पर मैं बैठा हुआ हूँ और हमारे सामने बहुत बड़ी शख्सियत हज़रत मौलाना इज़हारुल हक़ साहब जो इस मदरसे के नाज़िम हैं, उनसे आज बात करेंगे इस मदरसे के बारे में कि ये मदरसा कब अमल में आया, इस मदरसे की बुनियाद कब हुई। तो चुनांचा चलिए हमारे बाजू में बैठे हुए हज़रत मौलाना इज़हारुल हक़ साहब, उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे और उनकी बुनियादी चीज़ों के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो जनाब आपकी जो बुनियादी तालीम हुई है, कहाँ से हुई? मेरा नाम इजहारुल हक है। मैं और हिफ्ज़ कुरान पाक की भी तालीम मैंने यहीं हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह दौर मैंने मदरसा इस्लामिया शहर सीतामढ़ी में मैंने कुरान पाक का दौर हिफ्ज़ का दौर सुनाया। फिर 1971 में बांदा हज़रत महा क़ाज़ी सैयद सिद्दीक़ अहमद साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गया और 5 साल वहाँ रह करके तालीम हासिल की, अरबी दर्जात की। और फिर 76, 77, 78 3 साल मज़ाहिलुम सहारनपुर में रह करके वहाँ से मैंने फ़राग़त हासिल की और 1978 के बाद से माशाअल्लाह यहीं अशरफ उलूम में मेरी बहाली हुई और मैंने यहाँ तदरीसी खिदमत अंजाम देना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला जारी है। और माशाअल्लाह बहुत खुशी की बात है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मदरसा की बुनियाद कब हुई? ये मदरसा और जहाँ ये जिस इलाक़े में है, ये इलाक़ा पंज महला कहलाता है। यहाँ कोई भी दीनी इदारा नहीं था, बड़ी जहालत थी, गुमराही थी, बिदआत, रसूमात, खुराफात में लोग घिरे हुए थे, शिरकिया मुशरिकाना काम भी कर लेते थे। तो यहाँ एक गुमाश्ता थे, गुमाश्ता वाइज़ुद्दीन साहब, वो दरभंगा महाराजा के गुमाश्ता थे। उनकी रिश्तेदारी थी नज़रा बसैठा मधुबनी, वहाँ तशरीफ़ ले गए और वहाँ उनको मालूम हुआ कि मदरसा महमूदुल उलूम दमला में इलाक़ा के यानी सीतामढ़ी इलाक़ा के आवापुर के एक मौलाना हैं और वो पुपरी में असल में उनका क़याम था। हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब बसंती रहमतुल्लाह अलैह, वो महमूदुल उलूम दमला में पढ़ा रहे थे। उनसे मुलाकात वहाँ करने गए, अपने 2 नवासे के दाखिला के सिलसिले में भी बात किया। हज़रत मौलाना दाऊद साहब और मौलाना सिद्दीक़ साहब, ये 2 नवासे थे गुमाश्ता के। उनके दाखिला के सिलसिले में महमूदुल उलूम दमला में दाखिला हो और पढ़ाई हो, तो हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब बसंती रहमतुल्लाह अलैह ने इनको कहा कि मामू जान आप यहाँ आए हैं 2 नवासों को दाखिल करने के लिए, लेकिन पूरा इलाक़ा आपका खाली है, ज़लालत, गुमराही, जहालत छाई हुई है, कोई मदरसा नहीं है, कौम व मिल्लत के बच्चों के लिए भी आप सोचें। तो गुमाश्ता मरहूम ने पूछा कि फिर आप क्या चाहते हैं? तो हज़रत मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आप एक मदरसा कायम कीजिए। चुनांचे गुमाश्ता मरहूम ने आमादगी ज़ाहिर की और कहा कि ठीक है, कोई उस्ताद दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथी हैं हज़रत मौलाना सूफ़ी रमज़ान अली साहब आवापुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये मेरे दरसी साथी हैं, अभी घर बैठे हुए हैं, आप उनको ले जाएँ। चुनांचे गुमाश्ता आए, यहाँ इस तरह से तहरीक चलाई कि भाई अपने यहाँ कोई मदरसा कायम हो। कहीं के लोग तैयार न हुए तो ख़ुद गुमाश्ता मरहूम ने, यहाँ उनकी खलियान थी जहाँ अभी ये मस्जिद अशरफ उलूम की वाक़ई है, यहाँ इन्होंने मदरसा कायम किया। हज़रत मौलाना सूफ़ी रमज़ान अली साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए। कुछ दिनों, कुछ महीने गांव के अंदर उन्होंने तालीम दी बच्चों को और फिर यहाँ बाज़ाब्ता मदरसा कायम हुआ और यहाँ तालीम शुरू हो गई। ये गोया 1338 हिजरी की बात और अंग्रेज़ी हिसाब से 1919 में गोया ये मदरसा कायम किया गया
حضرت ماں صوفی رمضان علی صاحب رحمتہ علیہ اس کے پہلے مدرس ہوئے، اور طلبہ کی ایک اچھی خاصی جماعت جمع ہو گئی، جس میں سر فہرست حضرت مولانا طیب صاحب رحمتہ علیہ، سابق ناظم اشرف علوم کلھواں، اور حافظ اسماعیل صاحب، حافظ یاسین صاحب، اور حافظ شہادت صاحب، اور ایک بڑا طبقہ جو ہے حفظ سے بچوں کا جڑا، اور یہ پہلی کھیپ تھی جو اشرف علوم سے تیار ہوئی ماشاءاللہ۔ اس کے 3 سال کے بعد حضرت صوفی صاحب رحمتہ اللہ علیہ کم عمری میں انتقال فرما گئے۔ پھر حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب بسنتی رحمتہ اللہ علیہ تشریف لائے، انہوں نے اس مدرسے کو سنبھالا، کبھی سرپرست رہے، کبھی ناظم رہے، کبھی مدرس رہے، اس طریقے سے ان کی وفات 1372 ہجری میں ہوئی۔ 1372 تک کسی نہ کسی شکل میں حضرت ماں عبدالعزیز صاحب بسنتی رحمتہ اللہ علیہ اس کے ذمہ دار رہے۔ 1372 ہجری کے بعد، ان کے وفات کے بعد، اب ذمہ داری خدمت کی کہیے، نظامت کی، میرے ذمہ ہے الحمدللہ۔ یہ ادارہ ماشاءاللہ شروع سے تعلیم و تربیت کا مرکز رہا ہے، اور بچوں کی بڑی تعداد جو ہے یہاں آتی رہی ہے۔ الحمدللہ اس وقت بھی 775 بچے یہاں ہاسٹل میں ہیں، دارالاقامہ میں ہیں، اور مقامی بچے اور بچیاں جو آتی جاتی ہیں وہ الگ ہیں، جو 1000 کے اوپر ان کی تعداد ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ عربی کی تعلیم بہت مضبوط، بڑی تعداد میں بچے یہاں سے فارغ ہو کر کے دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیتے ہیں، اور بھی دوسرے اداروں میں داخلہ لیتے ہیں۔ 775 بچوں میں تقریباً 550 بچے عربی درجے میں ہیں۔ الحمدللہ عربی درجات میں بچے اتنی بڑی تعداد میں، یہ 2-4 صوبوں میں نہیں، حفظ کے اندر تو بچے ہوتے ہیں، اور بھی جگہوں پر ہیں، سمرا مدرسہ ہے، خیروا ہے، یہاں حفظ کے بچے ہوتے ہیں، لیکن عربی درجات میں اتنے بچے اتنی بڑی تعداد میں بہت کم جگہوں پر ہیں۔ الحمدللہ ہفتم یعنی مشکات شریف تک کی یہاں تعلیم ہے، اور اللہ کا فضل ہے، تعلیم و تربیت اساتذہ اچھی طرح کرتے ہیں، پڑھنے پڑھانے کا ماحول بھی ہے، بچوں میں بھی محنت کا ذوق ہے، شوق ہے، تبھی جو ہے مقابلہ میں، کمپٹیشن میں دارالعلوم دیوبند میں بڑی تعداد میں یہ بچے داخل ہو جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ عمارت بھی اچھی خاصی ہے، پھر بھی ناکافی ہے، اور ناکافی ہونے ہی کی وجہ سے بہت سارے بچوں کو واپس کرنا پڑتا ہے۔ درجہ اعدادیہ میں جی مثال 300 سے اوپر بچے آئے تھے امیدوار، جس میں سے 160 کو ہم لوگوں نے لیا، باقی کو جو ہے واپس کرنا پڑا ہے۔ جی حفظ کے 4 درجے ہیں، اور مکتب نسواں ہے، پھر گاؤں میں بھی مکتب نسواں ہے، شمسی میں مکتب نسواں ہے۔ اس طریقے سے الحمدللہ تعلیم و تربیت کا یہ سلسلہ اور بافیض سلسلہ یہ جاری ساری ہے۔ یہ مدرسہ اشرف علوم، جامعہ عربیہ اشرف علوم کلھواں، یہ گویا سیتامڑھی کا ام المدارس ہے، تمام مدرسوں کی یہ ماں ہے، مرکز ہے، سب سے پرانا مدرسہ بھی ہے یہ، اور اسی کے فیض یافتہ لوگ پورے ضلع میں کیا باہر جو ہے پھیلے ہوئے ہیں، اور جتنے مدارس ہیں وہ سب اسی کے فیض یافتہ کے قائم کردہ مدارس ہیں، اور ماشاءاللہ سب بہت اچھے انداز میں چل رہے ہیں۔ اللہ پاک اس ادارے کو قائم اور دائم رکھے، قیامت تک کے لیے خدمت کے لیے اللہ پاک اس ادارے کو قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ اور حضرت میرا ایک سوال تھا کہ یہاں جو غریب اور نادار بچے ہیں ان کی کفالت مدرسہ خود کرتی ہے؟ جی مدرسہ ماشاءاللہ سرکار سے ایک پیسہ بھی مدرسہ میں تعاون ہم لوگ نہیں لیتے ہیں، یہ پرائیویٹ ادارہ ہے، اور الحمدللہ قوم و ملت کے یہ نونہالوں کے سارے اخراجات قوم و ملت کے جو مخیر احباب ہیں، اہل خیر حضرات ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ پورا کرا دیتا ہے، اور اتنی بڑی تعداد، خرچ بھی لمبا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ مدرسے پر قرض نہیں ہے، نہ ہوتا ہے، اور اللہ اپنے فضل سے اس کے اخراجات کو پورا کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ماشاءاللہ آپ سے مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس خدمات کو بہت بہت قبول عطا فرمائے، اور آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کی عمر کو لمبی عطا فرمائے، اور اس مدرسے کی جو اخراجات ہیں، سالانہ اخراجات ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں کمی نہ ہونے دے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ اور میں اب تمام آڈینس سے، تمام ویورز سے گزارش کروں گا کہ آپ اس مدرسے کو زیادہ سے زیادہ تعاون دیں، چونکہ اس مدرسے میں غریب اور نادار جو لوگ بچے پڑھتے ہیں، اس مدرسے میں
یہ مدرسہ خود اس کی کفالت کرتا ہے. البتہ یہ مدرسہ تمام عوام، تمام امت مسلمہ کے اس سے چلا آ رہا ہے. تو آپ لوگوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس مدرسے کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور اس مدرسے کی تعاون میں حصہ لیں، تاکہ اس مدرسے میں جو کمی رہ چکی ہے، جیسا حضرت نے ابھی بتایا کہ اعدادیہ کی پڑھائی میں جو مولانا کا فرسٹ کلاس ہوتا ہے جی، تو اس میں 300 بچے آئے تھے، جس میں سے 160 ہی کا داخلہ ہو چکا، اور اس کے بعد تمام لوگوں کو واپس جانا پڑا. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. تو میں آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اس مدرسے کی تعاون اتنا کریں جو تمام لوگ جو آ رہے ہیں ان تمام کا اس مدرسے میں داخلہ ہو جائے، اور جو بلڈنگیں بننے کو باقی ہے آپ لوگ اس میں تعاون کریں، اس بلڈنگ کو پوری کامیابی تک لے جائیں، اور اس پورے مدرسے کی اخراجات آپ لوگوں کے ذمے ہے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ اس مدرسے کی زیادہ سے زیادہ تعاون دیں گے. چلیے انشاءاللہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس مدرسے کو ضرور تعاون کریں. چلیے حضرت، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے ساتھ وقت دیا. آپ نے اس مدرسے کے بارے میں جو جانکاری دی ہے وہ بہت اہم جانکاری ہے، اور اتنا ہی یہیں پر بس نہیں، اور اس مدرسے کو 100 سال بھی ہو چکے ہیں نا حضرت؟ 107 سال ہوئے مدرسے کو. ماشاءاللہ، یہ 107 سال پرانا مدرسہ ہے.